کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਲ ਅਲੀ ਆਰਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਸੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਫਨ इंटरव्यू तो मतलब ऐसा آپ دیکھیں کھلاڑی ہیں بہت پرانے نہیں اور پر آپ ڈیپ پلیئر ہیں آپ بابر اعظم ہیں بیسیکلی. مجھے یہ سمجھنا ہے سر کہ اب یہ پارٹی ہیڈ کا فیصلہ، پارلیمانی لیڈر کے فیصلہ، یہ دونوں چیزوں میں کنفیوژن آ رہا ہے نا؟ یا دوست مزاری صاحب سے پوچھا جائے گا کہ انفیکٹ کون سے انہوں نے پیراگراف کو کوٹ کیا ہے، یہ بات بیسیکلی جا کے چل رہی ہے. دیکھیں حکم نامہ جو آتا ہے, جو بات تو وہ ہے نا, پولیٹیکل ریالٹی وہ ہوگی جو اعلیٰ عدالت جو فیصلہ کر لے گی تو وہ بات ہوگی. فرض کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ اعلیٰ عدالت نے کہہ دیا کہ دوست مزاری کا فیصلہ کالعدم قرار، تو پھر چوری شجاعت الیکشن کمیشن میں ڈیفیکشن بھیج دیں گے کہ 10 بندے منحرف ہو گئے. وہ اسپیکولیٹ تو اس پہ کرنا ہی نہیں چاہیے. اسپیکولیٹ دیکھنا چاہیے کہ کیا آرڈر آتا ہے, دیٹ از کنکریٹ ڈیسیژن کیا آتا ہے سپریم کورٹ, اس کے بعد پھر اس پہ تبصرہ ہو. یہ معاملات سیٹل ڈاؤن، سیاسی حالات سیٹل ڈاؤن نارملائز آپ کو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں یا یہ کوئی نارمل حالات ہے؟ یہ تو ہم ابتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ ملک کی حالت کسی کو دیکھ نہیں رہا کہ کیا ہے ملک کی حالت, وہ کیا گئی ہے, اکانومی کی حالت کیا ہے, آپ کی کرنسی کہاں پہنچ گئی ہے, یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. اور ایسی ایڈونچرزم جو ہے, جو کل ایڈونچرزم پنجاب اسمبلی میں ہوئی, اس کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ پاکستان میں جو حالات ہمارے جا رہے ہیں, لیکن کری جا رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے, پتہ نہیں کون کس کو چلا رہا ہے. سامنے چہرے اور ہوتے ہیں, پیچھے کو چہرے اور ہوتے ہیں. وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ اور کوئی بیٹھا ہے, پیچھے سے چلا کوئی اور رہے ہوتے ہیں. نہ سمجھ اگلوں کو ہے, نہ سمجھ پچھلوں کو ہے. ہمیں کوئی آدمی تو بتا دے نا کہ ہاں یہ فلاں آدمی ہیں, یہ پیر کامل ہیں جو پاکستان کے مسائل سمجھتے ہیں, ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو شفا اور دوا مل جائے گی. پیرے کاملوں کو تو مار پڑ رہی ہے آج کل یہاں پہ تو توبہ توبہ توبہ, جو حالت ان ساروں نے کر دی ہے. 3 ماہ کا ریکارڈ, ایسے 3 ماہ تاریخ پاکستان میں نہیں آئے. دسمبر 71 بھی 1 ماہ تھا, وہ گزر گیا اور نئے حالات پیدا ہو گئے. یہ 3 ماہ میں تو توبہ توبہ جو ملک کا حشر کر دیا ہے, اور لیکن باز نہیں آ رہے. ان کے کہہ کے دیکھیں جب بیٹھے ہوتے ہیں, مطلب کہ اپنی ہوش میں, عقل میں, ان حالات میں ایسے آپ ہنس سکتے ہیں. مطلب آپ عوام پاکستان کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اٹس ویری بیڈ. مجھے اب یہ جاننا ہے کہ پھر ان حالات میں آپ جنرل الیکشن کب دیکھ رہے ہیں؟ پھر وہ 2023 میں دیکھ رہے ہیں؟ جنرل الیکشن ہونے چاہیے, واحد حل وہ ہے, لیکن وہ واحد حل ایسا ہے جس سے کام اٹھتے ہیں جب تصور کرتے ہیں کہ ہمیں مار پڑے گی, پھینٹی پڑے گی, اس میں ہمارا حشر ہو جائے گا. دوا ایک ہے, لیکن وہ دوا لینے سے ڈر رہے ہیں, اس لیے آگے گھسیٹ رہے. ملک کا جو ہوتا ہے ہوتا رہے, لیکن ہمارا فرزند ارجمند وہ یہاں پہ بیٹھے. باقی کانسیکوینسز کیا ہوتے رہیں, دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. چوری شجاعت اور پرویز الہی صاحب کی اتنی دوریاں کیا وجہ بنی ہوگی؟ کیا حالات بنے ہوں گے؟ چودھری بڑے جو چودھری شجاعت بڑے تو نہیں ہیں ایج میں, لگتے بڑے ہیں. چودھری شجاعت نے تو وہ کیا ہے جو نہ قصے کہانیوں میں درج ہے, نہ کسی کا کوئی تصور کر سکے. انہوں نے تو اپنا وہ سارا ورثہ اپنے خاندان کا ستیہ ناش کر کے رکھا. نہیں, وہ تو زرداری صاحب کے ساتھ اس وقت بھی کھڑے تھے جب پرویز الہی صاحب کینڈیڈیٹ بن گئے تھے اور دعائے خیر ہو گئی تھی. وہ تو اسی پوزیشن پہ کھڑے ہیں. حالات بدلتے رہتے ہیں. آج جو حالت ہے, آج جو حالات ہیں, چوری صاحب زبان دے بیٹھے تھے. زبان دے بیٹھے تھے کس چیز کی وہ دے بیٹھے تھے؟ ان پرنسپل چیز. الائز آپ عمران خان کے ہیں, زبان آپ دے بیٹھے ہیں زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے کہنے پہ کسی اور نوعیت کی. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اچھا باصول ہو گئے ہیں. میں زبان دے بیٹھا تھا, اور 3 سال تو آپ ان کے ساتھ تھے, تو کون سی زبان؟ مطلب اتنی ان پرنسپلڈ جو ہے پالیٹکس. ہم بھی رہے ہیں, ہم بھی بڑے بڑے چھکے مارتے رہے ہیں, لیکن توبہ توبہ جو آج کل ہو رہا ہے, اور یہ کہہ کے, اور یہ دیکھیں نا کیسے لباس, ہم زبان دے بیٹھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری مونس الہی تحریک انصاف کی طرف سے لڑیں گے اور چودھری صالح جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے لڑیں گے آئندہ الیکشن میں؟ ان کا ایک گھرانہ تھا, اکٹھے تھے تو کوئی بھرم رہ گئی تھی ان کی.
یہ جو ہے اب انہوں نے چودھری شجاعت نے کیا، اور ان کے فرزند جو ہیں وہ ایک دو جو ہیں، انہوں نے تو وہ چودھری ظہور الہی کے نام کا وہ کیا ہے، چودھری ظہور الہی کے ورثے کا وہ کیا ہے، گجرات کی سیاست کا انہوں نے بیڑا تو اب گرک کر دیا۔ چودھری پرویز الہی بھی تو اپنا اس دفعہ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن لیفٹ پہ آ گئے اس دفعہ. So they are not important. امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل وہ جو نوجوان ڈپٹی اسپیکر ہے اس کو موقع تھا اپنا نام تاریخ میں رقم کرنے کا، لیکن وہ چھوٹا ثابت ہوا، بونا ثابت ہوا۔ مزاریوں کا نام روشن ہو جاتا پاکستان کی تاریخ میں۔ آج جو ہے نعرے لگ رہے ہوتے دوست محمد کے، کیا وہ کیا پتہ نہیں کون سے ایچ ایس این کالج کے پڑھے ہوئے، میں تو اس سے حیران ہوں کہ وہاں انہوں نے کون سا درس لیا، کتابیں انہوں نے کون سی پڑھی ہوئی ہیں، تاریخ کس تاریخ کا مطالعہ انہوں نے کیا ہوا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کل وہ اس خط کو شمار نہ کرتے، پارٹی ہیڈ کا جو خط ہے اسے شمار نہ کرتے؟ سمجھتے کہ تاریخ نے میرے ہاتھ میں، میرے گود میں کیا موقع دے دیا ہے، اور تاریخ میں مزاریوں کا نام کیسے لکھا جانا ہے، اور جس کو ادراک ہی نہیں ہے، جس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ کتنا لیکچر دے دیتے